بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ پڑھی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں۔ سورہ فاتحہ کو فاتحہ بھی کہتے ہیں، سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں، سورۃ وافیہ بھی کہتے ہیں، کافیہ بھی کہتے ہیں، شافیہ بھی کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو سورہ سبع مثانی بھی کہتے ہیں۔ سبع مثانی کے مطلب دو مرتبہ نازل ہونے والی صورت، کیونکہ پورے قرآن مجید میں یہ ایک ایسی صورت ہے جو سورہ فاتحہ دو مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ میرے استاد محترم علامہ قاضی انوار الحق صاحب علیہ الرحمت سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی ہے۔ انہوں نے پورے قرآن مجید کو سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ایک مدود سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ تو ان سورہ فاتحہ کی تفسیر کرتے ہوئے ابتدا سے انہوں نے لکھا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب الف لام کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ یہاں الف لام پر فرماتے ہیں اگر استغراقی مان لیا جائے تو ہر چیز کی تعریف ہم کریں گے تو وہ اللہ ہی کی تعریف ہوگی۔ اب سورج کی تعریف کریں گے اللہ کی تعریف، چاند کی تعریف کریں گے اللہ کی تعریف، دن کی تعریف کریں گے اللہ کی تعریف، رات کی تعریف کریں گے اللہ کی تعریف، کسی انسان کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ کی تعریف، کسی مسجد کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ کی تعریف، کسی کی بھی تعریف کریں گے تو اللہ کی تعریف ہے کہ اس قوم کو، اس چیز کو، سمندروں کو، دریاؤں کو، ہواؤں کو، ہوا بڑی اچھی تھی، سورج کی روشنی بڑی اچھی تھی، چاند کی تنویریں بڑی اچھی تھیں، ستارے بڑے اچھے تھے، آسمان بڑا اچھا تھا، سمندر بڑے اچھے ہیں، یہ جہاز بڑے اچھے ہیں، یہ کشتی بڑی اچھی ہے، یہ سائیکل بڑی اچھی ہے، یہ موٹر سائیکل بڑا اچھا ہے۔ بنانے والے تو انسان ہیں، موٹر سائیکل، سائیکل، یہ ساری چیزیں، لیکن انسان کو عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، دماغ اللہ نے دی ہے، گویا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے کہ یہ اللہ ہی کی تعریف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی کافروں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرتا ہے، رزق کسی کا روکتا نہیں، کافروں کو بھی رزق دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن رحم کرے گا تو صرف کافروں پر نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں پر رحم کرے گا جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اسی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، یا اللہ ہم مدد بھی تجھ سے طلب کرتے ہیں اور عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ دعا کرتا ہے، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا، جو غضب، جن پر تیرا غضب ہوا، جو بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی یہود و نصارہ کے راستے سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ یہ دعا مانگو، یا اللہ یہود و نصارہ کے راستے سے بچا، کیونکہ یہود و نصارہ ایک ایسا مذہب ہے جو مسلمانوں کا دشمن ہے، وہ کسی صورت میں مسلمانوں کا دوست نہیں بن سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ یہ پورے قرآن مجید کا نچوڑ ہے۔ سورہ فاتحہ کا نچوڑ سورہ بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ کا نچوڑ بسم اللہ کی با میں ہے، بسم اللہ کے با کا نچوڑ بسم اللہ کے نقطے میں ہے، اور بسم اللہ کے نقطے کا نچوڑ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں مجھے یہ علم کیسے وصول ہوا؟ فرمایا میں نے سرکار کو غسل دیا، چند قطرے پانی کے ٹپک رہ گئے، میں نے ان کو چوس لیا، مجھے اللہ نے اتنا علم دیا، اتنا علم دیا کہ جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو پوچھو میں جواب دوں گا۔ آپ کو کسی نے آپ سے سوال کر دیا، ایک بتاؤ جس کا دو نہ ہو، فرمایا ایک اللہ ہے۔ فرمایا دو بتاؤ جس کا تین نہ ہو، فرمایا ایک دن ہے اور رات ہے، یہ دو ہیں، تین نہیں ہے۔ فرمایا تین بتاؤ چار نہ ہو، فرمایا لوح قلم اور کرسی، یہ تین ہے، چار نہیں ہے۔ فرمایا چار بتاؤ، فرمایا توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید، یہ چار کتابیں، پانچ نہیں ہے۔ فرمایا پانچ بتاؤ، چھ نہ ہو، فرمایا پانچ نمازیں، چھٹی نہیں ہے۔ فرمایا چھ بتاؤ، فرمایا 6 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ فرمایا 7 بتاؤ، فرمایا 7 آسمان ہیں، 8واں نہیں ہے۔ فرمایا 8 بتاؤ، اسی طرح فرمایا 8 فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ فرمایا 9 بتاؤ، فرمایا 9 وہ کافر تھے حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں، جو سرداران قریش کافر تھے جنہوں نے اس اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ فرمایا 10 بتاؤ، فرمایا 10 حج کے دن ہیں۔ فرمایا 11 بتاؤ، فرمایا 11 حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ فرمایا 12 بتاؤ، فرمایا 12 مہینے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا۔ فرمایا یعنی آپ نے ہر سال کو جواب دے دیا۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فاتحہ، یعنی پورے قرآن مجید کا نچوڑ بسم اللہ کی با کے نقطے میں، با علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، میں مختصر آگے مضامین بتاتا ہوں۔ اب آگے مختصر وقت میں ہم نے اس کو سمیٹنا بھی ہے۔ سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے، سورہ بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے۔
تو اس میں گائے کا ذکر ہے، بنی اسرائیل، اس گائے کا ذکر سورہ بقرہ میں آتا ہے۔ سورہ بقرہ کی پہلی جو آیاتیں ہیں 5، اس میں مومنین کا ذکر ہے، اگلی 2 آیتیں ہیں کافروں کا ذکر ہے، اس کے اگلا پورا رکوع ومن الناس من یقول، اس میں منافقوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے متعلق فرمایا کہ اس کے مقابلے میں ایک صورت لے آؤ، کافر نہیں لا سکے، فرمایا تم نہیں لا سکو گے، فرمایا پھر تم جہنم کی آگ سے ڈرو، لیکن انہوں نے کیا ڈرنا، انہوں نے جہنم ہی میں جانا ہے۔ تو اس کے بعد آدم علیہ السلام کے خلیفے کے متعلق فرمایا کہ میں نے آدم علیہ السلام کا خلیفہ بنایا، آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا، ملائکہ نے سجدہ کیا اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 لاکھ زبانوں پر عبور دیا، بہت کچھ علم دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس کے بعد ذکر کیا، فرمایا بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت نہیں بہت ساری نعمتیں دی ہے۔ بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کو ایک نعمت نہیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ناشکری کی ہے۔ من اور سلوہ پکا پکا کھانا گھر آسمان سے اترتا تھا، ان کے لیے بادل کے سائے، وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ سب کچھ ان کے لیے یہ آئے، ان کے لیے فن فجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، 12 چشمے ان کے لیے پانی کی جاری ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دالیں دیں، وقصایا وفومیا وعدسیا وبصریا، پیاز تھوم ہر قسم کی سبزیات دی، سب کچھ کھانے کے باوجود، سب کچھ ملنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہ یعنی بنی اسرائیل نے شکرے ٹھہرائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اے انسان ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر، بنی اسرائیل کی طرف نے شکری نہیں کرنا، شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جو کچھ میں نے بیان کیا غلطی کوتاہی ہو گئی کہ ایسا لفظ میری زبان سے نکل گیا جو میرے رب کو ناپسند ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت